بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑے عجیب کمالات رکھے ہیں۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ولی کامل کے بارے میں بسم اللہ کے فضائل میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے بڑے عجائب و غرائب نظر آتے تھے، یعنی بڑی بڑی کرامات دیکھنے میں نظر آتی۔ لوگ حیران ہوتے کہ اس آدمی کے پاس کیا چیز ہے کہ یہ صاحب کرامت ہے۔ ایک دن اس اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ سے بڑے عجائب اور غرائب اور کرامات نظر آتے ہیں، کیا عمل ہے آپ کا، کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب کرامت بنا دیا ہے اور میرے سارے معاملات بھی حل ہوتے رہتے ہیں، اور بسم اللہ کی برکت سے عجیب عجیب واقعات بھی رونما، خرق عادت واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، دنیا دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ یہ معاملات ہوتے عرش سے ہیں، اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں، تو زمین پر بندوں کی کرامت بن جاتا ہے، وہ کام ہوتا اللہ کا فعل ہے۔ جیسے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو نبی بنا دوں، اور اگر چاہیں تو میں آپ کو حکیم اور طبیب بنا دوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، نبوت بہت بڑا کام ہے اور بھاری کام ہے، مجھے آپ طبیب بنا دیجئے، نبی نہیں بنتا میں، اس میں بہت مار کھانی پڑتی ہے، بڑے مجاہدے اور بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو نبوت بہت بڑا کام ہے، وہ میں نہیں کر سکتا، حکیم بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانائی عطا فرما دی۔ اور حضرت جب جنگلات میں جاتے تھے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، پودے ان کے ساتھ بات کرتے تھے، یہ جڑی بوٹیاں ان کے ساتھ گفتگو کرتی تھی، اپنا نام اور اپنا کام بتاتی تھی، اپنی خصوصیات بتاتی تھی کہ میرے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اور مجھے آپ اٹھا لیجئے اور فلاں فلاں ادویات تیار کر لیجئے، میں فلاں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ تو حضرت کاپی بھر کر آتے تھے، اس کے اندر لکھا کرتے تھے کہ یہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں مقصد کے لیے، ساری جڑی بوٹیوں کی خصوصیات لکھا کرتے تھے۔ اور حضرت کی زندگی میں بڑے بڑے ماہرین جو طبیب تھے، اکثر حضرت کے شاگرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت کی زندگی میں درجہ کمال تک پہنچایا، اور شاہی خاندان کے وہ طبیب بنتے تھے جو حضرت حکیم لقمان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک بادشاہ بھی بیمار ہو گیا، اور حضرت حکیم لقمان کے بھی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، پیٹ نرم ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا، اب حضرت کو موشن ہو گئے اور کسی صورت میں نہیں رک رہے۔ حضرت کی عیادت بھی کرتے تھے، ایک بادشاہ بھی انہی ایام میں بیمار تھا، اس کی طرف بھی دیکھتے، ادھر بھی دیکھتے، بہت پریشان ہوئے ان کے شاگرد، کسی قیمت آرام نہیں ہو رہا۔ انجام کار ان کے سارے شاگرد اکٹھے ہوئے اور فکر میں بیٹھے کہ استاد محترم کا کوئی علاج کیا جائے۔ جتنی انہوں نے علاج تجویز کیے، حضرت نے فرمایا یہ تمہارے علاج کسی کام کے نہیں ہیں، یہ فلاں الماری کھولو۔ انہوں نے الماری کھولی تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں وہ صفوف رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ وہ اٹھا کے لے آئے، حضرت نے اس صفوف میں سے ایک چٹکی لی، نہر بہہ رہی تھی، اسی نہر کے اندر چٹکی ڈالی، جہاں جہاں تک اس کا اثر گیا وہاں تک پانی جمتا گیا۔
حضرت نے فرمایا یہ دوائی دیکھ لی تم نے؟ اب میں اس کو کھا رہا ہوں۔ اس کو کھایا، کھانے کے بعد فرمایا ٹھہر جاؤ، مجھے ابھی دست آ رہے ہیں، ابھی مجھے موشن آ رہے ہیں، ٹھہر جاؤ، اب انتظار کرو۔ وہ سارے حیران کہ استاد محترم نے ایک ایسی دوائی دکھائی جس کی اس قدر تاثیر ہے کہ پانی بھی جم جائے، لیکن پھر بھی کھائی اور فرق کوئی نہیں پڑ رہا۔ بات کیا ہے؟ اصل ماجرا کیا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے ان کو بلایا، فرمایا کہ بیٹا میرے شاگردو، بات یہ ہے کہ دوائیوں میں اللہ نے یہ تاثیر اور اثر رکھا ہے، لیکن بطور علاج کے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، شفا کا آرڈر اور حکم جو آتا ہے وہ عرش الہی سے آتا ہے۔ اب دوائی تو ہم نے استعمال کر لی ہے، لیکن عرش سے حکم نہیں ہے شفا کا، اب کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اصل دعا کی اور دوا کی جو مقبولیت ہے اس کا تعلق عرش الہی سے ہے، جب ہی حکم ہوتا ہے تو کام بنتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک وقت کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بارش برسا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنی قوم کو لے کر جائیے فلاں میدان میں، صلاۃ الاستسقاء پڑھ لیجئے اور مجھ سے دعا کیجئے، میں بارش برسا دوں گا۔ اب وہ اپنی قوم کو لے کر روانہ ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وقت کے نبی، آپ اب واپس چلے جائیے، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، آپ اب واپس چلے جائیے، بارش کا فیصلہ ہو گیا ہے، بارش ابھی آئے گی۔ اے اللہ، ہم تو گئے نہیں، دعا ہی نہیں مانگی، بارش کیسے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے آپ ابھی باہر نہیں نکلے تھے، ایک چونٹی بما اپنی قوم وہ نکلی اور درخواست کی کہ اے پروردگار ہم پیاسی ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتی ہیں کہ اے اللہ بارش برسا دیجئے، میں نے اس چونٹی کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، بارش آ رہی ہے۔ مخلوق چھوٹی ہے یا بڑی ہے، رابطہ قائم ہونا چاہیے عرش الہی کے ساتھ۔ پھر دیکھیے اللہ پاک وعدے کرتے بھی ہیں، نبھاتے بھی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے فیصلے توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بارش برسا دی، وقت کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ چلے جائیں، چونٹی کی دعا قبول ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت اس قدر دعائیں سنتے ہیں، لیکن دعا کو جس طرح مانگنے کا حق ہے اسی طرح مانگا جائے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اولیاء کرام کے واقعات پیش فرمائے ہیں، اور بسم اللہ کے فضائل میں کہ کتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جو بسم اللہ پڑھتے اور مسائل ان کے حل ہوتے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کرامات کا ظہور فرماتے تھے۔ ایک سلیم کفگیر تھا دہلی میں، وہ بسم اللہ کا عامل تھا۔ کفگیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو دیگیں پکاتے ہیں، کفگیر اندر ڈالا، اس میں سے چیزیں نکالی، چاول ہیں تو چاول نکلے، سالن ہے تو سالن نکلا۔ ایک پنڈت آیا، کہنے لگا سلیم کفگیر تو بڑا اللہ والا کہلاتا ہے اور مسلمان ہے، اپنے آپ کو نامی گرامی مسلمان سمجھتا ہے، تیرے عمل میں قوت ہے تو ابھی مانگ اللہ تعالیٰ سے، اور اس دیگ سے سونا اور چاندی نکلنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ مسلمان ہو گے۔ اس پنڈت کے ساتھ جتنے لوگ تھے اس نے کہا یہ سارے کلمہ پڑھیں گے اگر سونا اور چاندی نکلا تو۔ سلیم کفگیر نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے پروردگار یہ ایک آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں مجھے، میں نے عرصہ دراز سے تیرے اس نام کے ساتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بڑی محبت کی ہے اور بہت پڑھا ہے اور بڑے پیار میں پڑھا ہے، اے اللہ اسی کی برکت سے اب سونا اور چاندی نکال دیجئے۔ حضرت سلیم نے اسی وقت کفگیر ڈالا،
ایک کفگیر نکلتا سونے کا، دوسرا کفگیر ڈالتے تو چاندی نکلتی تھی۔ اسی وقت وہ پنڈت جو تھا وہ اپنے تمام لوگوں کو ان کی خدمت میں بٹھا کر کلمہ پڑھوایا اور مسلمان ہو گئے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک خاص عمل ہے، اور بسم اللہ کی بے شمار برکات ہیں۔ آج بھی اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھیں تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ہمارے تمام معاملات آسان کر دیں گے۔ اگر اپنے اہم ترین مقاصد میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن سے بعد نماز عصر بسم اللہ کا عمل شروع کیجئے جمعرات تک، جمعہ سے عصر کے بعد جمعرات تک چلے جائیں، 786 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، اور روز روز دعا مانگتے رہیں۔ جو دعا آپ مانگتے رہیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرمائیں گے۔ اہم ترین مقاصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ہاں جی، اللہ رب العزت نے بابرکت اعمال ہمیں عطا کیے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر کسی کا پلاٹ ہے وہ بیچنا چاہتا ہے، ہفتے کے اندر اندر اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک مشہور عمل ہے، اللہ رب العزت ہر کام سے خبردار کر دیں گے اس عمل کی برکت سے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ پڑھتے رہیں، اللہ عز و جل ان اعمال کی آپ کو برکات نصیب فرمائیں گے۔ کتنے واقعات میں نے بیان کیے ہیں، یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے بسم اللہ کی برکت سے اپنے مسائل حل کروائے، امت کے لیے بھی سکھ پیدا کیا، آسانیاں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس عمل کی برکات ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔